بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج گفتگو کا چیپٹر 9 سٹارٹ کیا میں نے، جس میں یہ سوال ہے اور یہ جس قالین پر ہم بیٹھے ہیں اس کے پھولوں کے ڈیزائن سے لگتا ہے کہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تصوف کے حامی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں صوفیہ کی بہت سی باتیں شریعت سے ٹکراتی ہیں، کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ شر کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا جی، یہ اگر آپ لوگ سنتے ہیں میرے پچھلے لیکچر تو میں نے واصف علی واصف صاحب کی گفتگو سٹارٹ کی ہے، جس میں 8 چیپٹر آلریڈی کر چکی ہوں۔ یہ 9واں چیپٹر ہے اور اس کے بعد 10واں اور بک 1 کمپلیٹ ہو جائے گی، اور یہ میرا خیال ہے کوئی 31 بکس ہیں۔ کتنی ہی کتابیں ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، اس شہر میں لائبریریاں ہیں، دوسرے شہر میں بھی لائبریریاں ہیں۔ علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بعض اوقات علم میں اضافہ ہونے کے باوجود کہیں کوئی بات اٹک جاتی ہے، کہیں کوئی الجھن آ جاتی ہے۔ کہتا ہے جی عبادت کی ساری بات سمجھ آتی ہے، نماز بھی سمجھ آتی ہے، حج بھی سمجھ آتا ہے، روزہ بھی سمجھ آتا ہے، زکوٰۃ بھی سمجھ آتی ہے۔ اب سچویشن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دماغ الجھ گیا ہے، وہاں اطلاع لینی چاہیے کہ جہاں الجھن ہے وہاں سے نکل جاؤ۔ علم میں اضافہ کرنے کی خواہش جو ہے یہ کوئی اتنی مفید بھی نہیں ہے کہ صرف علم میں شامل ہو گیا، عمل نہ کیا اور پھر علم کا جو علم ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ ذات ہے، اب آپ ذات کی طرف رجوع کرو تو آپ کے پاس طریقہ کیا ہے؟ آپ اسے معبود مانتے ہوئے اس کی عبادت کرو، گلہ نہ کرو، بس عبادت کرتے جاؤ تو پوری زندگی عبادت میں گزر جائے گی۔ کہتا ہے اور تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کے حکم کے مطابق اور اس کی خواہش اور آرزو کے مطابق اور اس کے کہنے کے مطابق اور اپنی فلاح کے مطابق اس کی عبادت کرتے رہے۔ کب تک کرتے رہے؟ ہمیشہ کے لیے کرتے رہے۔ اب اس میں کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آتی ہے؟ سمجھنے کی کوئی بات نہیں، عبادت کی بات ہے۔ ہم عبادت کرتے رہ گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بندگی کرتے کرتے ماتھا گھس گیا، عمر گزر گئی، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ معبود کون ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور تلاش ہم انسان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تیرے راستے پر چلتے ہیں، تو ہی ہمیں عطا فرما۔ اور یہاں قدم قدم پر ٹو دی سر ہوتا ہے، جہاں درخواستیں دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ کہاں تک جائز ہے؟ الجھ گیا نا دماغ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو یہ سچا دین ہے اور پھر دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ سچے نہیں ہیں، تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اسلام میں کچھ فرق ہے یا مسلمانوں میں کچھ فرق ہے، یا علماء میں فرق ہے یا مشائخ میں فرق ہے، یا کتابوں میں فرق ہے، یا کچھ ہم ہی بے وقوف ہیں۔ تب انسان کو الجھن آ جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان صحیح راستے پر چلتا جا رہا ہے، آگے سے غلط آدمی نے آ کر اس کو پریشان کر دیا۔ کہتا ہے کہ صحیح آدمی تھا، اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات بجا لائے، مگر بیچارہ مسلمان پس گیا، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، بیمار ہو گیا۔ کہتا ہے دیکھو مسلمان ہے، تہجد گزار ہے، پھر بھی پس گیا، بڑا اور اچھا نیک آدمی ہے، لیکن اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ کیا نیک آدمی کے ساتھ بھی حادثہ ہوتا ہے؟ یہ سوالات زندگی میں آتے رہتے ہیں، زندگی میں یہ سوالات بھی آتے رہتے ہیں کہ اللہ کریم کی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے علاوہ لوگ بادشاہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے سرفرازی ہے جو میرا حکم مانتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو بادشاہ کبھی نہیں دیکھا۔ چھوٹی سیاست میں دیکھ لو، اسلامی جماعتیں ہیں اور غیر اسلامی جماعتیں کرتی ہیں، اسلامی جماعتیں کم ہی حکومت کرتی ہیں۔ پریزیڈنٹ میں نے یحییٰ خان کو دیکھا اور وہ شراب پیتا تھا، شاید لوگ جھوٹ بولتے ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یحییٰ خان کے بعد جو لوگ ہیں وہ بھی شراب پیتے تھے، شاید جھوٹ کہتے ہوں گے لوگ، لیکن نہیں، جھوٹ نہیں، اس نے خود ہی جلسے میں کہا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں، یہ اخبار میں لکھا ہوا تھا۔ تو بادشاہی کرنے والے اس قسم کے لوگ تھے، اور جو اسلام جاننے والے تھے ان بیچاروں کو بادشاہی نہیں ملی۔ کسی قسم کا اسلامی گروپ آگے آ جاتا، خاکسار ہی آ جاتے۔ حکومت کرنے والے انگریزی میڈیم سکولوں سے نکلتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو سچویشن کیا ہے، آپ بات سمجھے۔ جو ڈپٹی کمشنر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کیا وہ دارالعلوم سے ہوتے ہیں؟ تو کیا جو اسلامی ذہن رکھنے والے یا اسلامی تعلیمات والے ہیں ان کو ہمیشہ محکوم ہونے کا شوق ہے؟ پھر جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچے کو اسلامی اسکول میں نہ داخل کرانا، کیونکہ اسے کبھی حکومت نہیں ملے گی، اس کو اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ اچھی نوکریوں پر ہم نے دیکھا کہ اچھے اسکولوں والے ہوتے ہیں۔ یہ سوالات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلامی شعور اور اسلامی فکر رکھنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر ناکام ہونا چاہتے ہو تو اسلامی طرز کی زندگی گزار لو، آہستہ آہستہ سے الگ ہوتے ہوتے شہر سے الگ ہو جاؤ گے، وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ عام طور پر ابھی تک تو ہماری فوج میں بھی داڑھی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یعنی کچھ عرصہ پہلے، اب شاید رکھ لیتے ہوں گے، پہلے تو عام حالت میں اجازت کم ہی ہوتی تھی۔ تو یہ ہیں غور کرنے والے سوالات۔ آپ کو زندگی میں کبھی ایسے سوالات سے دوچار ہونا پڑے تو پھر سوال پوچھنا چاہیے۔ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں، شیعہ کیا ہوتا ہے اور سنی کیا ہوتا ہے، شیعہ کیوں ہوتے ہیں اور سنی کیوں ہوتے ہیں، بکرا کیوں ہوتا ہے اور بھینس کیوں ہوتی ہے، بس یہ ہوتے ہیں۔ پرندے کیوں ہوتے ہیں، بس یہ ہوتے ہیں۔ پرندوں میں قسمیں کیوں ہوتی ہیں، یہ خالق کے کام ہے۔ تو خیال وسیع کرنے سے پہلے ذاتی طور پر الجھنوں پر غور کر لینا چاہیے، اس کے بعد پھر سوچا جائے کہ یہودی کیا ہوتا ہے، عیسائی کیا ہوتا ہے، حبشی کیا ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے، وہ قبیلہ کیسے ہوتا ہے، یہ قبیلہ کیسے ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کی بات پھر سوچتے ہیں، اس لیے آپ سوالوں پہ غور کریں۔ کوئی ایسا سوال مل جائے جو آپ کی ذاتی الجھن ہو تو وہ پوچھو، صرف علم میں اضافہ
इजाफे के सवाल ना करना। अब आप गौर करो कि क्या सवाल पूछना है। आप बोलें ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में इतने उलझाव हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उलझन में रुक जाओ, चलते चलते कहीं कोई चीज़ ना पकड़ ले। इस उलझन ने आपको पकड़ लिया है, कहता है मैं रिश्वत नहीं लेता, दफ्तर का पूरा टाइम करते हैं, फिर पार्ट टाइम जाके काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, क्या ये रिस्क हराम है? कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ हराम है, कुछ लोग कहते हैं वो चीज़ हराम है। अब बच्चों को दीनी तालीम देनी है, लिहाजा ये किस हद तक जायज़ है? ये सारे वाक़यात परेशानी वाले हैं। आप ये सोचें कि आपके जहन में क्या हो रहा है, आपके हालात में क्या हो रहा है। सवाल ज़रूर पैदा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने ज़ाती सवाल को दरियाफ़्त कर लें। हाँ जी बोलें, कोई सवाल किसी के जहन में आए, कोई बात पूछें। सवाल, ये जिस कालीन पर हम बैठे हैं इसके फूलों के डिज़ाइन से लगता है कि अल्लाह लिखा हुआ है। अब ये देखो कि इस कंपनी ने अल्लाह बनाया या नहीं बनाया। अगर डिज़ाइन में बन गया तो ये अल्लाह नहीं है। पहले देखना यह कि बनाने वाले ने बनाया हो, और दूसरी बात यह कि बनाने वाले ने बदनीयती से बनाया हो। अगर हसन नीयत से भी बनाया हो तो फिर ये तीसरी बात होगी। और अगर सोचा जाए तो एक वक्त में आपको अल्लाह ही अल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये आपका अच्छा ख्याल है, और अल्लाह का ये नहीं होता जिस तरह आप समझ रहे हो। अल्लाह दिल में होता है या दिमाग में, वो हर जगह ही होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अल्लाह सिर्फ लिखा हुआ इसम नहीं है, अल्लाह इसम भी नहीं है, यानी लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह नहीं है, आपकी पुकार अल्लाह नहीं है, बल्कि आप अल्लाह को ज़ात मानो। इस ज़ात का इसम क्या है? अल्लाह। अब ये ज़ात कहीं भी हो, इसम इसकी पुकार है। अगर आप कागज़ पर लिख रहे हो अल्लाह, तो ये अल्लाह नहीं है। अगर आप 1000 दफ़ा कागज़ पर लिखो तो ये अल्लाह नहीं है। ज़ात का ज़िक्र भी नहीं है। कोई ज़िक्र कर रहा है अल्लाह का, अल्लाह का प्योर ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह का ये ज़िक्र नहीं है। मतलब ये कि मज़कूर अल्लाह हो सकता है, ज़ाकिर अल्लाह नहीं है, ज़िक्र अल्लाह नहीं है। लिहाजा अगर लिखा हुआ है तो ये अल्लाह की शान है। अगर सितारों में अल्लाह लिखा हुआ है, ख्यालात में अल्लाह लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। मेरा मतलब है हाथ में तो अल्लाह है ही सही, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। तो आपका ये ख्याल दुरुस्त है कि अल्लाह होना चाहिए। मुसल्ले पर अगर काबा बना हुआ है तो ये काबा नहीं है। अगर जाए नमाज़ पर कुछ है तो वो तो नहीं है। कुछ थोड़ी सी एसोसिएशन आपके जहन में आई है, मगर हमारे जहन में तो नहीं आई। मतलब ये कि वाज़ेह नीयत से किसी ने नहीं लिखा। फिर ये जो घंटा भर मैंने समझाया कि सवाल कौन सा करना है जिससे आपकी ज़ाती उलझन दूर हो जाए, आपकी उलझन, आपके रास्ते की उलझन। ज़िंदगी में ख्याल में देखो, फिर बोलो, पूछो। सवाल, जब हम तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसके हामी होते हैं और कुछ इसके ख़िलाफ़ होते हैं। मुखालफिन की एक बात आपके सामने रखता हूँ कि सूफिया की बहुत सी बातें जो है वो शरीयत से टकराती हैं। जवाब, ये तो मुखालफिन की बात है। और मुवाफ़िकीन क्या कहते हैं? असल में सूफिया कोई कबीला नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, इस्लाम में कोई और कबीला नहीं है, बल्कि इस्लाम में सिर्फ इस्लाम है। सूफिया कराम को आप अगर एक टोले के तौर पर देखेंगे तो गलती ही गलती है। इस्लाम को सूफिया और गैर सूफिया में तकसीम ना करो। इस्लाम मुसलमानों का दिन है और मुसलमानों की फ़लाह के लिए है। कुछ लोग जिनको इस्लाह बातिन किसी के तरीके से मुयस्सर आ जाए तो वो फिर इस्लाह बातिन के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इनको सूफ़ी कह दिया जाता है। आप ये देखो कि सूफिया कराम का हर सूफ़ी अलग अलग तरीका है और अलग वाक़यात हैं। जो अच्छी नीयत से सफ़र किया गया है इसको कहीं तज़ाद नज़र नहीं आता। तज़ाद वाला सफ़र नहीं करता, तज़ाद वाला तज़ाद ही देखता रह जाता है और सफ़र करने वाला सफ़र कर जाता है। असल बात यह है कि आप सफ़र करें, किसी एक रास्ते पर सफ़र करना शुरू कर दें, फिर आपको मंजिल की बात समझ आ जाएगी कि असल में है क्या। कंपैरिजन बिल्कुल ना करना कि कुछ लोग कहते हैं कि शिया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और कुछ लोग कहते हैं शिया बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं ये फ़िरका बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं वो फ़िरका बेहतर है। तो इन्हें कहने दो, आप किसी एक के साथ मिल जाओ, हत्ता कि आपको वहाँ से नसीब की मंजिल मिल जाए। नसीब क्या है? अल्लाह ताला ने खुद ही सारा काम किया है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को खुद पैदा फरमाया है और फिर खुद ही इंसान से कहता है कि तुमने नोट किया है कभी कि तुम क्यों पैदा किए गए हो, तुम क्या मगरूर फिरते हो, जिस तरह के मुकाबले में कोई ताकत नहीं। यानी कि इंसान को डांट टपट करता है, पैदा भी खुद करता है। माँ गरक बिरब्बिकल करीम, ये क्या हो गया? कभी अपनी पैदाइश पर गौर करो तो एक नापाक कतरा था, तो और क्या था? बिल्कुल ही असफल साफिलीन है, तो कुछ भी नहीं है। और कभी लुत्फ़ में अपनी तख्लीक का इजहार फरमाया कि हमने एहसन तकवीम पैदा फरमाया, हमने क्या खूबसूरत इंसान बनाया। खुद ही बनाने वाला है, खुद ही तकमील तख्लीक है और ख़ुद ही बाज़-औक़ात इसे डिग्रेड करके हालत ज़ाहिर करता है कि अपनी औकात समझो कि तुम क्या हो, हड्डियों के ढांचे हो, आखिर ख़त्म हो जाना है। तुम्हारा असल क्या है, बना क्या फिरता है। अल्लाह ताला अगर सारी कायनात की सफाई कर दे तो एक मज़हब रह जाए। मेरा ख्याल है शायद उसको एक मज़हब कबूल ही ना हो। ये जितने मज़ाहिब पैदा किए हैं अल्लाह की ज़ात ने पैदा किए हैं। अल्लाह के नाम पर ही तो सारे मज़ाहिब बने हैं और ताकत इसी के पास है। अगर वो चाहे तो किसी की क्या मजाल के इसके ख़िलाफ़ हो जाए। ना मानने वाले कैसे रह सकते हैं? फिर इंसान जो एक मामूली सी ताकत है इसके सामने कैसे रह सकती है? बहरहाल ये अल्लाह ताला के काम है और इसके काम इसके हवाले रहने दो। आप अपने अंदर का तज़ाद दूर करो, तख्लीक का तज़ाद खुद ही दूर हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी कायनात है, इतनी भरी हुई कायनात है, इतनी रोशन कायनात है। आपके पास जितना भी इल्म आ जाए मुकम्मल नहीं आ सकता। आपके पास जितना भी रुख दरुस्त हो जाए पूरा नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, सारा कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक किताब पढ़ लोगे, फिर
دوسری رہ جائے گی۔ یہ ہے انسان کا واقعہ کہ جو انسان ہے وہ جو ہے وہ پہچان نہیں کر سکتا کہ کتنا کام کیا جائے۔ کہتا ہے میں وہ کتاب پڑھ لوں تو پڑھ لو، اب ایک اور کتاب پڑھ لو، اور پھر جب وہ بتاتا ہے کہ کتابیں بہت ہیں، ہمارے پاس کوئی 8-10 ہزار کتابیں ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کیا ساری پڑھنی پڑیں گی؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے، نہیں پڑھ سکتا انسان، دفتر پورا نہیں کر سکتا، مکان زندگی پورا نہیں ہو سکتا، دوستوں کے تعلقات پورے نہیں ہو سکتے، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں پوری نہیں ہو سکتی، ایک شہر کا علم پورا نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کے کل شہر کتنے ہیں ذرا حساب لگا کے بتانا، یعنی کہ یہ حساب نہیں لگا سکتا کہ کل شہر کتنے ہیں، پاکستان کے کل ریلوے اسٹیشن یا جنکشن کتنے ہیں، یہ بھی بتا تو بات آسان ہو جائے گی۔ ممکن نہیں گویا کہ یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دین کے علاوہ علوم کتنے ہیں، سائنس کتنی ہے، بے شمار ہیں، آرٹس کتنے ہیں، بے شمار ہیں، اسٹرولوجی کتنی ہے، اسٹرونومی کتنی ہے، ستارے کتنے ہیں، سیارے کتنے ہیں، تو ہزار واقعات ہیں زندگی کے اندر، اور یہ جاننا بڑا مشکل ہے کہ ہم کیا جان پائیں گے جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ اسے سیر کرانے والا کہتا ہے کہ یہ سمندر ہے اور یہ ریت کے ذرے ہیں جو آپ نے گننے ہیں، اس کے بعد آپ کو آزادی ہے تو وہ وہیں مر جائے گا۔ یہ کائنات تم نے دیکھی ہے، کتنے ستارے ہیں جو میں نے دیکھنے ہیں، لیکن صرف ایک نظر دیکھتے دیکھتے تو ہزارہ عمریں گزر جائیں گی، وہ نظر میں نہیں آ سکتا، ہر آدمی پر آپ کی نگاہ نہیں پڑ سکتی، خالی نگاہ صرف ایک جھلک، یعنی جاننا تو دور کی بات ہے، آپ آدمی کو صرف ایک بار دیکھ کے گزر جاؤ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جھلک میں آپ 1000 آدمی دیکھ سکتے ہو، مگر کروڑ آدمی دیکھ لو لیکن سب آدمیوں پر آپ کی نگاہ بھی نہیں پڑ سکتی۔ آپ کے پاس اتنی کم عمر ہے اور اتنے وسیع واقعات ہیں، لہٰذا انتخاب میں دیر نہ کرنا، انتخاب میں تذبذب نہ کرنا، اپنے انتخاب کو الٹانا نہ، کیونکہ اس میں سیکنڈ چانس ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سب لیو ہے، وہ گیا تو پھر گیا، اگر آپ نے تذبذب کیا تو رہ گئے۔ ایک آدمی اپنے کاروبار کا انتخاب نہیں کر پاتا، میرا خیال ہے میں یہ کروں، پیسہ لے کر ریڑھی لگاؤں، لیکن ریڑھی سے تو کچھ نہیں بنتا، میرا خیال ہے دکان ہی لگا لوں، چلو دکان تو مشکل بات ہے، کوئی اور کام ہی کر لیتے ہیں، جو کچھ کرو ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو کرو، اور جو کرنے کا فیصلہ کر لو اس پہ سٹک کر جاؤ، اور پھر ناکامی یا کامیابی ہے، پھر زندگی ختم ہو جائے گی، کہیں زندگی فیصلہ کرتے کرتے نہ بسر ہو جائے، غلط فیصلہ نہ کر لو، لیکن فیصلہ کر لو تاکہ زندگی چلے، اس لیے غلط نہ ہی کرو، صحیح کر لو، بہرحال فیصلہ ضرور کرو، یہ نہ ہو کہ ایک آدمی فیصلہ کرتے کرتے ہی عمر ہی گزار دے اور کچھ نہ کرے، فیصلہ کرتے کرتے عمر ہی گزار دے کہ میں کون سا پیشہ اختیار کروں، سب پیشے اختیار کر سکتا ہوں، ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس MSc بھی کی ہوئی ہے، PhD بھی کی ہوئی ہے، اور واقعات بھی ہیں، اصل میں ٹائپ بھی ہم جانتے ہیں، شارٹ ہینڈ بھی ہم جانتے ہیں، اب کیا کیا جائے، تو آرام ہی کر۔ یہاں پر ہمارے ایک بڑے محترم تھے، ڈاکٹر تھے، ناموس نام تھا ان کے پاس کتنی ڈگریاں تھیں، کئی MA تھے ان کے پاس، زندگی میں کیا تھے، یہاں سے پیدل چلے گئے، وہاں سے اسٹیشن چلے گئے، وہاں سے گھر واپس آئے، یہ مقام ہے، اور کل کائنات اتنی تھی ان کی، بس ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ کرتے جانا، بس خیال میں یہ آ گیا، اور گھر میں آزردگی اتنی زیادہ کہ بیان سے باہر، گھر اس شخص کا بے گھر تھا، اور ادھر سے اچیومنٹ اتنی تھی کہ بے حساب تھی، بات کیا بنی، دنیا کو کمانڈ کرنے والا اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیپولین نام کا ایک آدمی آپ نے سنا ہوگا، نیپولین بوناپارٹ، وہ جس وقت فتوحات کرتا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ واپس آیا، میلان کا رہنے والا تھا، میلان ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر ہے، وہاں جب آیا تو لوگ اس سے بات کرنے کے لیے آئے، رشتہ دار بھی، غیر رشتہ دار بھی، کیونکہ اس وقت وہ بڑا مشہور جرنیل بن چکا تھا، جو چہرہ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ وہاں تھا ہی نہیں، وہاں اس نے خط لکھا جو بعد میں کتابوں میں چھپ گیا، نیپولین ٹو جوزفن، پھر وہ اس کے گھر گیا تو وہ لڑکی وہاں بھی نہیں تھی، خط 2 لائنوں کا ہے، میں میلان میں آیا، دنیا استقبال میں تھی، آپ نہیں نظر آئے، ہم آپ کے گھر آئے، آپ کہیں اور گئے ہوئے تھے، ساری دنیا خوش ہے کہ آج نیپولین خوش ہے، اور اصل میں ہی جانتا ہوں کہ آج میں بہت اداس ہوں۔ یہ 2 لائنوں کی بات ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا کنکرر ہے، فتوحات کرنے والا، لیکن کہتا ہے میں شکست تسلیم کرتا ہوں، مدعا یہ ہے کہ بڑی فتوحات کرنے والے بھی کیا پدی اور کیا پدی شور کا شکست تسلیم کر گئے، تو یہ ہے انسان کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات رکھتا ہے، اور اسے آزردہ کرنے کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز بھی کافی ہے، کہتے ہیں تنکے کا بھی حقیر نہ سمجھو، آنکھ میں پڑ جائے گا آپ تو پھر جانتے ہی کیا کیا ہو جاتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ انسان کو اتنے علوم بھی حاصل نہیں کرنے چاہیے، اتنا علم حاصل کرو جس سے زندگی گزر جائے، تو یہ جو شریعت کا علم ہے یہ حاصل کرو، کرنا ہے کر ڈالو، تصوف کرنا ہے تو کر ڈالو، صرف علم نہ حاصل کرنا، تصوف علم نہیں ہے، یہ عمل ہے، صرف عمل ہے، کرنے والے کا عمل ہے، لکھنے والی بات ہی نہیں ہے، اس لیے لکھنے سے بچو۔ اب اپنے آپ کو دیکھو، اللہ کریم نے انسان کے لیے جو کچھ فرمایا وہ عین حق ہے کہ یہ انسان ہے، کبھی احسن تقویم ہے، کبھی اسفل السافلین ہے، انتہا کی پستی ہے اور ادھر سے انتہا کا عروج ہے، کہ ایک انسان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معبود کا انتہا یہ ہے، اور ادھر سے ایک انسان باغی فرعون طاغوت ہے، اس لیے اس کے درمیان اپنا مقام دریافت کرو کہ محبوب کے مقام سے لے کر فرعون کے مقام تک، مقام ملعون تک، سارے مقامات کے درمیان میں سے کسی ایک کو آپ چن لو، اس سے باہر نہیں جانا۔ ایک منٹ اذان ہو جائے، اچھا جی، تو یہ آپ کے لیے ہے کہ کوئی سی چیز آپ چن لو اور پھر اس پر سٹک کر جاؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
پر بھروسہ کر کے چلو، پڑھو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر معبود سمجھ نہیں آتا تو پھر رازق کہاں سے سمجھ آئے گا؟ یہ تو اللہ کی کہانی ہے۔ اگر اللہ کو رازق کے طور پر دیکھو تو وہ کیسے بارش سے رزق شروع کرتا ہے، ساری کائنات میں بارش کے ذریعے سے رزق دیتا ہے۔ بارش رزق لائی، دولت لائی، یعنی کہ سونا برسا، بارش سے فصل، اور فصل سے پھر دوسرے واقعات۔ صرف درخت کو دیکھو تو لکڑی کا ہے، کارخانہ دار ہے، لکڑی کے کاروبار پر کتنے آدمی پل رہے ہیں، اب خود دیکھ لو۔ پھر آپ دیکھو کہ جانوروں پر پلنے والی کائنات کتنی ہے، اون، کارخانے، گوشت اور بے شمار دوسرے واقعات۔ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کام کیسے ہیں، ایک رزق دوسرے سے وابستہ ہے، ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، طاقت دیتا ہوا کمزور ہو جاتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور بچے جوان ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ایک دن انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہتا ہے بڑے بزرگ تھے ہمارے ابا جان، اور پھر صرف یاد رہ جاتی ہے۔ بچہ ماں باپ کی سیٹ پر براجمان ہو جاتا ہے۔ کتنی عارضی ہے، بہت عارضی ہے یہ داستان، 50-60 سال کی بات ہے۔ لہٰذا فیصلے میں آپ دیر نہ کرنا، اور فیصلے کو دوسرے سے منسوب نہ کرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ نہ کہنا کہ میں وہاں بھی گیا، کچھ نہ بنا، علماء کے پاس گیا، کچھ نہ بنا، مشائخ کے پاس رہا، کچھ نہ بنا، تبلیغی جماعت کے ساتھ 12 سال گزارے، کچھ نہ بنا، بس یہ تیری بد نصیبی کی داستان ہے، اور کیا ہے۔ جو شخص ایسے ہے کہ بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن، اس کو کیا نصیب ملنا ہے جو صرف دیکھتا ہی رہا؟ اس کے لیے ایک راہ پر چل جانا ہی زندگی ہے۔ خوش نیت انسان برے قافلے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ کا ملنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں کے جو مقامات ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر فرعون تک، اس کے درمیان کہیں ٹھہرو۔ لہٰذا انتخاب کرو، حسن انتخاب کرو، حسن استقامت سے کام لو اور چل پڑو اللہ کی راہ میں، پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منزل پھر مل جائے گی۔ کوئی کچھ نہیں ہے لیکن تو بڑی چیز ہے، کہتے ہیں ان کو اتنی نہ کر عطا عزت، تو حقیقت ہے سب فسانے ہیں، تو اپنے آپ کو حقیقت سمجھ۔ تازگی ہے تیری عبادت میں، آئینے تو بہت پرانے ہیں۔ تم اپنی عبادت گاہ میں چلو، اللہ کو دریافت کرو کہ اللہ سے تیرا کیا تعلق ہے۔ تیری پیشانی میں کہیں اس کا کوئی جلوہ ہوگا تو عبادت کرتا جا، کسی نہ کسی جگہ تمہارے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا راستہ آپ کے پاس ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں، صوفیہ کرام کوئی جنس تھوڑی ہے، اچھا آدمی اچھا ہی ہوتا ہے، اچھا خیال اچھا ہی ہوتا ہے، تم اچھے ہو جاؤ، یہ اچھی بات ہے۔ آئندہ بھی خیال رکھنا کہ کسی فرقے کی اچھائی برائی نہ کرنا، نہ شیعہ کی نہ سنی کی، وہ درست ہے جس کی آخرت درست ہے۔ پھر بھر یا اس دا جانے جس دا توڑ چڑھے، پتہ نہیں توڑ کس نے چڑھنا ہے، آپ راستے ہی میں فیصلے کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ ہے وہ ہے بڑا رنگیلا گھڑا ہے اس کا، پتہ نہیں پتھر اسی کو لگ جائے، منزل پر کس نے پہنچنا ہے یہ دیکھو۔ یہ بات بڑے غور کرنے والی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے، یہاں پر تو سفر ہی سفر ہے، آگے منزل ہے، تم منزل سے پہلے درمیان میں ہی الجھ رہے ہو، عین ممکن ہے دونوں ہی محروم ہیں، اس لیے دعا کیا کرو کہ ہمیں اچھی آخرت ملنی چاہیے، آخرت کی خیر ہو، آخرت ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کی محبت ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے، پھر قافلہ پکا ہو گیا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنے والوں کے ساتھ محبت میں رکھ، اس قافلے میں ہمیں شامل کر دے۔ بحث نہیں کرنے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مضمون لکھا ہے تو ہم بھی لکھنا شروع کرتے ہیں، جس کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے۔ انسانوں سے مقابلہ نہ کرنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چراغ جلاتا ہے تو تم بھی جلانا شروع کر دو۔ یہ نہ کرنا جو بات تمہارے شعور میں آتی ہے وہی کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جیسے آپ کے خیال میں بات آتی ہے ویسے کرو، وہ خود ہی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لوگوں کی نقل کرنا نہ سیکھو، ہر آدمی کو انہوں نے حسان نہیں بنایا، یعنی اپنا نعت خوان ہر آدمی نوری ظہوری قصوری نہ بن جائے۔ جس کے پاس لحن ہے وہ لحن کی بات کرے، جس کے پاس خاموشی ہے وہ خاموشی کی بات کرے، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں، ان میں سے کوئی شان آپ کاپی نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، انہوں نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا ہے، اب آپ یہ دیکھو کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک تو وہ خلوص کے پیکر، اور پھر آواز ایسی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھ لی کہ حبشہ کے رہنے والوں کی آواز کیسی ہے، آج بھی یہ لوگ دنیا کو رول کر رہے ہیں، وہ آواز ایسی تھی کہ تمام کا دل نکال لینے والی آواز تھی۔ پھر اس آواز کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اذان پسند ہے، اور بندہ بدلنے سے اذان نہیں ہوتی، تو ان کو بدلنے سے اذان نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اذان دے۔ مثنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے کہ یعنی جلال الدین رومی نے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک قافلہ تھا مسلمانوں کا، صحرا میں آ کے رکا، ساتھ میں یہودیوں کا ایک قافلہ آ کے رکا، صبح کا وقت تھا، مسلمان قافلے نے اذان کی، جماعت ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد ساتھ والے قافلے کی طرف سے ایک شخص آیا، ٹرے میں زیورات جواہرات کا تحفہ رکھے ہوئے، اس نے کہا آپ کا سالار کہاں ہے؟ سالار سے کہا میں سامنے والے قافلے سے ہوں، میں اس قافلے کا سالار ہوں، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا ہوں۔
پیشہ بڑے عرصے کی الجھن یہ تھی کہ میری بیٹی کہیں درِ پردہ مسلمان ہو گئی، میں یہودی ہوں اور یہ قافلہ میرا ہے۔ بڑا زور لگایا، آگ میں پھینکنے کی دھمکی دی، مگر وہ نہیں مانی، بس وہ یہی کہتی تھی کہ میں نے اسلام پہ ہی چلنا ہے۔ پھر اتفاق کی بات ہے کہ مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ آج صبح جو آپ کے مؤذن نے اذان کی تو اس کا دل اسلام سے چل گیا، اتنی کرخت آواز میں اذان کہی گئی کہ اس کا دل اسلام سے بدظن ہو گیا اور آج وہ ہمارے دین میں واپس آ گئی۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر اذان کہنی ہے تو ایسی نہ ہو کہ یہودی لوگ اسلام چھوڑ کر واپس اپنے دین میں چلے جائیں۔ تو اسلام کی تبلیغ میں لہن والا مؤذن بھی شامل ہے، جس کے گلے میں سوز ہو وہ بھی شامل ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے وہی استعمال کرو، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ استعمال کرے، جس کے پاس خاموشی ہے وہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ سب یاد رکھنا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر پہنچے، اپنے کمال سے اندھیرے دور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل خصلتیں احسن ہیں، اور درود ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اگر یہ کہا جائے کہ بلغ العلا بکمالہ، یعنی اگر مسجد میں سے اس طرح کی آواز آئے تو لفظ غلط ہو گئی ہے۔ کشف الدجیٰ یا خصالہ وغیرہ کہا جائے تو اس کے اور معنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی گستاخ ہی ہو جائے، نہ اس کے پاس وہ واقعہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے اور نہ وہ علم ہے جو وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں ممبر سے غلط پڑھتے ہوئے ہم نے سنا ہے لوگوں کو، یعنی زبر غلط ہے، زیر غلط ہے، واقعات غلط ہیں۔ اسی طرح اور باتیں اس ممبر پر چڑھنے سے پہلے سوچ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروع کیا تھا، اس پر چڑھ جانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا آپ اس ممبر پر بیٹھنے کے اہل ہوں۔ بس یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو جو اس ممبر سے بول رہے ہیں، کیا وہی بول رہے ہیں؟ کیا یہ لفظ عین وہی لفظ ہیں جو عربی میں ہیں، یا وہ لفظ نہیں ہے؟ اگر وہ لفظ نہیں ہے تو پھر ٹھہر جاؤ، تو پھر یہ علم کی بجائے گمراہی والی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ بلغ العلا اگر العلی ہو جائے تو وہاں آپ ضرور چیک کر سکتے ہیں، ایک بار پھر دیکھ لو کہ کتاب میں کیا لفظ ہے، تو آپ کو جتنی عطا ہو اتنی باتیں کیا کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ ممبر پر چڑھ کے شروع ہو جاؤ کالا، بس جتنے آپ معمور ہو اتنی بات کرو۔ معمور کا معنی معمور فرمایا گیا۔ کتب الاقطاب بھی ایک لفظ ہوتا ہے۔ کتب کا معنی ہے وہ جو چکی چلتی ہے، اس کے نیچے پیوٹ ہوتا ہے، اسے کتب کہتے ہیں۔ کتب کا معنی ہے ٹھہرنے والا۔ اس کے متعلق فقراء نے بتایا کہ کتب مدار ہے، کتب ارشاد ہے۔ مختلف قسم کے کتب ہوتے ہیں، ارشاد کی ایک قسم ہے۔ ہر شخص کو بولنے کے لیے معمور نہیں کیا گیا، بے شمار لوگوں کو نظارہ خاموشی سے دکھایا گیا۔ چپ کر نہیں بولنا، آرام سے دیکھتے جاؤ، یہ دیکھ کے کیا ہے، یہ سب نواردات ہیں اور ان نواردات میں سے ہوتے ہوئے گزر جاؤ۔ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، بس پھر خاموش نظارہ دیکھتے جاؤ۔ کچھ لوگوں کو بولنے کے لیے کہا گیا ہے، بولتے جاؤ۔ کچھ لوگوں میں کتابیں پڑھنے کے بعد بولنے کا فن پیدا ہو گیا، ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ صرف کتاب پڑھ کر بولتے وقت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ لفظ کو صحیح تلفظ میں بولنا، صحیح پس منظر میں پیش کرنا، ورنہ نیکی کے بجائے گمراہی کی دلیل پیدا ہو جائے گی۔ مثلا اگر شعر پڑھنا ہے غالب یا اقبال کا تو اس شعر میں کمی بیشی نہ کرنا۔ جس کھیت سے دہقان کو روٹی میسر نہ ہو، یہ شعر تو غلط ہو گیا۔ اقبال کے ساتھ کم از کم یہ بات نہ کرو، غالب کے ساتھ یہ بات نہ کرو۔ جو چیز تحریر میں آ گئی ہے اس کو ویسا ہی اٹھاؤ جیسا کہ تحریر میں آ گئی ہے، یہ بھی آپ کے لیے نیکی کا باعث ہے۔ جو عربی میں تحریر آ گئی ہے اس کو عربی میں ویسا اٹھاؤ۔ اگر قرآن پاک کی تحریر آ گئی ہے اس کو ویسا اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے ہو، نہیں بیان کر سکتے ہو تو اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ خاموش ہو جانا بڑی نیکی ہے۔ تبلیغ کے باغ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آئندہ جب آپ کوئی تبلیغ کرو تو اتنی بات کرو جتنا آپ کو علم ہو، علم نہ ہو تو پھر خاموش رہ جاؤ۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ انسان رکھا ہوا ہے، اس حد تک کہ اذان بھی وہی کہے جس کی اذان میں گداز ہو، ورنہ جس شخص کا جھگڑا ہو محلے داروں کے ساتھ وہ اذان کیا کہے گا۔ اس لیے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ اس میں محبت ہو، رواداری ہو، اس نے سب کو بلانا ہے، اس لیے خدائی آواز بناؤ اور ہر ایک کے ساتھ خدائی رشتہ ہونا چاہیے۔ تو جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کے ہر ایک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے تاکہ لوگ محبت کے ساتھ اس کی باتیں سنیں۔ اس طرح انسان کہے تو بات بن جاتی ہے، ورنہ بے تعلق تبلیغ بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسلام میں یہی فرق پڑ گیا۔ ہاں اور بولو، کوئی اور بات چودھری صاحب آپ بولو، کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ جواب: فیصلہ 2 دفعہ کرنے کا وقت نہیں ہے، غلطی رپیٹ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ غلطی نہ کرو، لائف میں ریکٹیفیکیشن کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر اپنے شہر چلا گیا، گاؤں واپس چلا گیا، آنا تو گاؤں تک ہی تھا جس میں واپس آ گئے تو تم بھی مختلف ہو، وہ بھی مختلف ہے۔ اس انقلاب کو کہتے ہیں ارتقائے حیات، کہ میں بھی میں نہیں، تو بھی کب رہا ہے تو۔ ہر شے بدل گئی، اس لیے یاد رکھنا کہ زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کو اپنا دوست بناؤ، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر ایک اور دوست بنانے کے چکر میں چلے جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارا کرو یا دوست کو قائم رکھو، غلطی کے باوجود قائم رکھو، اپنی کوتاہی کے باوجود قائم رکھو، یہ نمبر 2 بات ہے۔ تو پہلی بات اپنے فیصلے رپیٹ نہ کرنا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوست بنانے سے پہلے، دوست اناؤنس کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لو، اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے نبھاؤ۔ غلطی ہے تو غلطی صحیح، بس اپنی بات پہ قائم رہو۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ زندگی میں تمام علوم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کہنے والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بزرگ سے بزرگ نام لے لو، غالب تھا نا،
اردو کا شاعر لیکن انگریزی کا شاعر نہیں تھا، فیل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اردو کا شاعر ہوتا ہے وہ انگریزی کا شاعر نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو ایک جگہ پہ رہتا ہے وہ مسافر نہیں بن سکتا، اور جو مسافر ہے وہ مقیم نہیں بن سکتا۔ لہٰذا تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم سارے ہی فیصلے کرتے جاؤ، تو اپنی زندگی میں زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش آپ نہ کرنا۔ ورکیبل سسٹم کی کہانی سنی ہے آپ نے؟ وہ بھی مولانا روم نے لکھی ہے۔ ایک آدمی تھا عروضی، صرف و نحو جاننے والا، صرفی نحوی کہہ لو، گرامر جاننے والا آدمی ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ مولوی تھا شریعت کا زیادہ علم جاننے والا، وہ کشتی میں بیٹھا تو پوچھا، اے کشتی والے، تو نے صرف و نحو یاد کی ہے؟ اس نے کہا، میں نے صرف و نحو یاد نہیں کی، میں ان پڑھ آدمی، ادھر سے مسافروں کو لاتا ہوں اور دریا کے پار چھوڑاتا ہوں، چکر لگانا اور آنا جانا دریا کے آر پار میں صرف دریا کے پار لے جاتا ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کسی شے کے پڑھنے کا، علوم بلند پڑھنے کا۔ تو مولانا کہنے لگے، دیکھو تمہاری آدھی زندگی برباد ہوگی۔ خیر وہ بیچارہ برداشت کر گیا، کشتی دریا میں گئی تو کچھ تلاطم پیدا ہو گیا، ہچکولے کا وقت آ گیا۔ کشتی والے نے مولانا سے پوچھا کہ تیرنا آتا ہے؟ مولانا نے کہا، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ کہنے لگا، میری آدھی زندگی برباد ہوئی تھی مگر تیری پوری برباد ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں صرف صرف و نحو نہ کرتے رہنا، تیرنا بھی سیکھنا۔ صرف صرف و نحو آدھی زندگی ہے تو تیرنا پوری زندگی ہے، زندگی میں سے تیر کے نکل جانا بھی سیکھ لینا۔ خالی گرامر نہ پڑھتے جانا، گرامر کا معنی یہ ہے کہ جو منشور مقرر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن برے لوگوں کو جاننا بھی علم ہے۔ اچھائی کو اچھا جاننا چاہیے، لیکن اچھائی جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکو۔ شر نہیں کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھو کہ وحدت الوجود کا علم، یعنی وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ ہر شے اللہ ہے، سب اللہ ہی ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہر شے تو اللہ ہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بسم اللہ سے پہلے اعوذ کا سبق سیکھو، من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ گویا کہ میرے پاس آنے سے پہلے اس علم کو بھی پکار لیا کرو کہ یہ شیطان ہے اور یہ ہمارے مخالفین ہیں، آپ ہی پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مخالفین ہیں، عدو اللہ، تو عدو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کیا؟ محبوب پیدا فرما دیے، اچھے لوگ پیدا فرما دیے، خوبصورت نقش و نگار پیدا فرما دیے، پھر کہا کہ چلو دشمن بھی پیدا کر دیا جائے۔ آپ کی بات مانتا ہے نہیں مانتا، چلو جیسے بھی ہے، تبھی تو رونقیں ہے نا۔ کائنات میں خیر شر دن رات و تضادات کا مالک ہے، جہاں رات پیدا کی وہاں دن پیدا کر دیا، ایک طرف صحرا ایک طرف سمندر ہے نا۔ خوبی کی بات، یعنی صحرا ہے تو اتنا کہ پیاسا ہی پیاسا ہے، اور سمندر ہے کہ اتنا تو سیراب ہی سیراب، بڑی پیاس ہے صحرا کی۔ صحرا فریاد کر رہا ہے کہ دو بار مجھے بارش پانی دو، میں پیاسا مر گیا، اور سمندر ہے کہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں کا خالق ایک ہے۔ اللہ میں اپنی شان بیان فرماتا ہے، کہتا ہے، کبھی تم نے دیکھا پہاڑوں کی جانب کیسے ہم نے ان کو بلند رکھا، پکے پہاڑ دیکھو غور سے، پھر پہاڑ کے دامن میں پتھر کے ساتھ مٹی شروع ہو گئی، پھر دریا نکال دیا۔ دیکھا تم نے؟ کیا دیکھا تم نے؟ کبھی تم نے اونٹ کو دیکھا کیسے میں نے اس کو پیدا کیا؟ دیکھو اس کو غور سے۔ بزرگان دین یہاں تک کہہ گئے کہ اگر تم چمگادڑ کو دیکھو تو تمہیں پورا عرفان حقیقت مل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھنے کی بات ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں کہ آسمان کو دیکھو تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی، خیرہ ہو کے لوٹ آئے گی، پھر اسے دیکھو کیا اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کجی ہے؟ کائنات پرفیکٹ، کائنات کی باقی اشیاء پرفیکٹ، ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں پرفیکٹ؟ ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں مکمل؟ اس کائنات کا شعور اللہ اس کو آگاہ کرتا ہے، اور انسان یا ادھر نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیال رکھو، شر کو اوائڈ کرتے جاؤ، جانو گے تو اوائڈ کرو گے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں دھوکہ کھا گیا تھا، یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ تو دانا آدمی دھوکے کے پوائنٹ سے بھی آگاہ ہوتا ہے، دھوکہ کرتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ دانائی کی تعریف یہی ہے کہ دھوکہ کھائے بھی نہ اور دھوکہ کرے بھی نہ۔ تو یہ زندگی کے متعلق موٹے موٹے پوائنٹ ہیں، سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت تجربے نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ہی بن جانا ہے۔ اللہ کے ساتھ 3 درجے بتائے بزرگ نے، سرمد، بندہ تو عاشق تو، ناچیز اتنے کہ تیرے کوچے کے ہم سگ، اور بندہ اس لیے کہ تو معبود ہے اور ہم تیرے غلام ہیں۔ جو چیز تو نے دی ہے، جو کچھ دیا، سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہم پابند ہیں، کاربند ہیں، طلب ہے تیری ہے، تیرے علاوہ ہم کسی اور شے کے طلبگار نہیں ہیں، کیونکہ ہر شے فانی ہے، دھوکہ دے گی، ہر تمنا آپ کو گمراہی میں لے جائے گی، اور اولاد کی محبت تو یقیناً گمراہ کرے گی۔ کتابوں میں یہ لکھا جائے کہ اولاد کی محبت ضرور گمراہ کرے گی، اور بیوی کی محبت آپ کو ضرور پیسے کے اندر ہیر پھیر سکھائے گی، کیونکہ وہ ہے دنیا کی تمنا۔ صرف اللہ کی محبت ایسی ہے جو آپ کو توازن رکھنا سکھائے گی۔ تو یہ باتیں نوٹ کر لو، استادوں کی کثیر تعداد مت بناؤ، بہت سارے لیڈر مت بنایا کرو، آرام سے چلتے جاؤ، 4 دن کا میلہ ہے، اس میں شرارتیں نہیں کرنی ہے۔ ایسی چیز کسی انسان کے ساتھ نہ کرو جو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ ویسی ہو۔ کسی انسان کے ساتھ کوئی کام ایسا نہ ہو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ کسی انسان سے ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ بس اتنا سارا انصاف کر لو، دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی دوسروں سے تمہیں توقع ہے، پھر یہ دانائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت سے رجوع کرو، پھر سب آسان ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ادب سے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب فطرت کو بھی ادب سے پڑھا کرو، اس کائنات پہ غور کیا کرو۔ سبحان اللہ، ایک بار پھر آپ کا پھیرا لگا ہے جوگی والا،
تو پھر تو آپ نے آنا نہیں ہے۔ غور سے دیکھو اس کائنات کو، خالی دیکھنا ہی عبادت ہے، دھیان سے دیکھو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے جیسے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا جیسے بنایا ہے۔ یہ کیا راز ہے، سائنس کیا ہے وہ سائنس جانے، ہم سائنس نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند بنایا اور خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت چاند ہے، بس ایک ہی بار دیکھنے سے آپ وارفتہ ہو گئے، اس لیے حسن تخلیق کی داد دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ دیکھو کائنات کو غور کرو، ہم نے غور کیا، سبحان اللہ کیا چیز ہے، یا اللہ آپ یہ آپ ہی بنا سکتے ہیں، بس اتنی بات دیکھنے کا نام زندگی ہے، اور یہ ایک ہی بار ہو جانا ہے اور بار بار نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے، اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ اور بات پوچھو، میری بات سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی دیر رکھا ہوا ہے اس پر غور کرے اور کوئی بات کرو، بولو پوچھو۔ شر کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، شر کو جانو خیر کے حوالے سے، خیر کی ضد کا نام شر ہے۔ مثلا خیر یہ ہے کہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ چودھری رشید میرا دوست ہے، تو چودھری رشید کے دشمن شر ہیں، جو اس راستے سے روکے وہ سارا شر ہے۔ جب تم نے خیر کا راستہ چن لیا تو اس راہ سے روکنے والا سارا شر ہے۔ مثلا ایک آدمی حج پہ گیا، اب دیکھو شر کیسے سمجھ آتا ہے، پیدل چل رہا ہے قافلہ حج پہ 4-5 آدمی کا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جس زمانے میں راستے تھے ہی نہیں، راستے میں قبرستان کا علاقہ آ گیا، ڈاکو آگے، ڈاکو نے کہا آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نکال دو، سب رکھ دیا۔ اس نے کہا تمہارا قافلہ سالار، انہوں نے کہا یہ قافلہ سالار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا دیکھو آپ سے جو کچھ کہا گیا وہ سب رکھ دیا، کہا ہاں رکھ دیا، اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا قافلہ سالار کی تلاشی لے لو، تو قافلے کے سردار نے کے اندر کی جیب سے کچھ مال نکل آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اسے قتل کر دو، پھانسی لگا دو۔ قافلے میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ آلریڈی ہمارا سردار ہے، اسے قتل نہ کرو، ہم سفارش کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا سردار، کیونکہ سچوں کا سردار جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ حالانکہ سردار بنا ہوا تھا لیکن تھا شر۔ شر کی ایک پہچان یہ ہے کہ بعض اوقات قافلے کا سالار ہوتا ہے مگر ہوتا شر ہے۔ پھر اس آدمی نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ جناب آپ خود ہی شر ہو، ہمارا مال ہم سے چھین رہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا یہی تو میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، شر میں نہیں ہوں جو مال چھین رہا ہوں، شر وہ مال ہے جو میں تمہیں حج کے لیے ضروری نظر آ رہا ہے، اس سے نکل کے مال کی محبت تم پر اس راستے میں غالب آ گئی، تو شر تو وہ مال ہے جو تمہیں اس صداقت سے روک رہا ہے۔ ہم تو تمہیں نجات دے کر حج پر بھیجیں گے، ہمیں تو مامور کیا گیا اس کام پر کہ آپ کو ایسا سبق سکھائیں۔ اب راز کیا ہے؟ شر یہ نہیں ہے بلکہ شر وہ ہے، نہ لوٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازدن کو۔ خدا سلامت رکھے ڈاکوؤں کو کہ اب آرام سے نیند آتی ہے، بے فکر ہو گیا ہوں کہ مال ہی نہیں رہا۔ تو شر کی بات سمجھ آتی ہے صرف شر کے حوالے سے، خیر کی راہ رکاوٹ کا نام ہے شر۔ اب پتہ چل جائے گا تو نماز میں سستی کا نام شر ہے، کسی نیک کام میں رکاوٹ شر ہے۔ بعض اوقات کسی بظاہر نیک کام میں رکاوٹ ایک اور نیکی بن جاتی ہے، مثلا جھوٹی نیکی ہے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، کسی بچے نے کہا دیکھو جی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، شادی کا سامان چاہیے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہاں نیکی کو پہچاننا چاہیے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی پہچان آسان فرمائے اور شر سے محفوظ رکھے، ہمیں ایسی زندگی دے جس پر وہ بھی راضی اور ہم بھی راضی رہیں۔ دعا کرو اور اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نورہ عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا شفیعنا سیدنا و سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آگے لاسٹ چیپٹر 10 جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔